میں اپنے لیڈر سے سیاسی گفتگو نہیں کروں گا, ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی. تو یہ چیز دن بدن ان کو جن کنڈیشنز میں یا جس طرح ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ ایک سیاسی پرزنر ہے. عزائم, جب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا سیکوینس آف ایونٹس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. سیکوینس آف ایونٹس مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, ان کے عزائم حکومت فارم 47 کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. Let's move on and let's talk about علی امین گنڈا پور صاحب. افغانستان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا قانونی طور پر, اور آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, قانون اور آئین کے حوالے سے آپ لوگ ایک پراپر لے کر چل رہے ہیں تحریک کو, کیا قانونی طور پر ایک صوبہ کسی اور ملک سے بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ الاؤڈ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہاں پہ جس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں بھی, وہاں پہ آپ کے مسلح افواج کے چیف اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید وہاں پہ آئے ہوئے تھے. بات چیت ہو رہی تھی اور افغانستان کے ہی اوپر ہو رہی تھی, اور کس طرح انہوں نے بریف کیا قومی اسمبلی کو. وہ میں پبلک نہیں کرنا چاہتا, پر انہوں نے پوری بریفنگ دی تھی افغانستان کے اوپر ہی, اور وے فارورڈ بھی ان دونوں صاحبان نے بتایا تھا. نمبر ایک, میں تو فوجی نہیں ہوں نا, وہاں پہ انہوں نے ایک وے فارورڈ بتایا تھا کہ جی یہ ہونا چاہیے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہاں پہ این ڈی یو ہے, باقی ان کے تھنک ٹینکس ہیں, شاید وہی چیزیں آگے لے کے جا رہے ہوں گے. پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور جو بھی بات ہوگی وہ فورن آفس, آپ کا فورن آفس, آپ کی صوبائی حکومت, بلوچستان کی حکومت, اور اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ آپ کے ملٹری کا جو سٹرکچر ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یعنی اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب بات کرتے ہیں تو وہ ایس سی ایم کے پی کے بات نہیں کر سکتے, ان کو ساری obviously. تو یہ سٹیٹمنٹس پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں نہیں, انہوں نے کہا جی میں بات کروں گا. ہمارا جرگا سسٹم ہوتا ہے, ہمارا ایک گاؤں, آپ چمن کی طرف چلے جائیں, چمن میں آپ کا مسجد کا جو سین ہے وہ پاکستان میں ہے, محراب افغانستان میں ہے. آپ کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹرائبز, میرا تعلق ترین قبیلے سے ہے. ہمارا قبیلہ تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے آپ کا کندھار کے قریب ایک گاؤں ہے, ترین کوٹ ادھر سے آیا ہوا ہے, رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ آمد و رفت ہوتی ہے لوگوں کی. نمبر ایک. نمبر دو, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارا جو کے پی کا علاقہ جو ہے, جو رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ہمارا یہ بارڈر جو ہے یہ کم از کم پرامن ہو. Why did the CM need to say کہ میں بات کروں گا, جبکہ ایپکس کمیٹی میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے, ان سے بات چیت بھی کی جاتی ہے, وہاں وہ اپنی انپٹ بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہہ چکے کہ ہم کے پی کے پولیس کو ہمیشہ سپورٹ پرووائڈ کرتے رہیں گے, اور دہشت گردی کے معاملے کے اندر تو ہم سب سفر کر رہے ہیں نا عمر یوسف. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا علاقہ ڈی آئی خان اور یہ علاقہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے. وہ سمجھتے ہیں, وہ خود پختون ہے, وہ زبان سمجھتے ہیں. اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ انوالوڈ ہیں سارے میٹرز کے اندر, وہ نہیں کر رہے کچھ بھی اس بارے میں, ہی از جسٹ سٹنگ دیر. کون انوالوڈ ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے, اور شام سے لے کر رات تک کسی اور. گورنر ایم ہی مارتا ہے, گورنر کو ادھر بٹھایا گیا, اس کو کیا پتا ہے بیچارے کو, وہ اپنے پیٹرول پمپ سے سنبھالے تو پھر بھی بات ہے. صاف ستھری بات یہ ہے کہ کے پی میں ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے, اور ہم لوگ اپنے صوبے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ جتنے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اکیلے تو بندہ نہیں کر سکتا. انہوں نے صاف ستھری بات کی ہے. آپ کو گورنر راج لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی طریقے سے؟ کچھ چہم گوئیاں چل رہی تھی شہر اقتدار کے اندر, کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی, میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کوئی سیریس بات نہیں ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی مجھے یا کسی نے خودکشی کرنی ہے پاکستان کے ساتھ, خدا نہ خواستہ اس ملک کو ہمیشہ کبھی کچھ نہ ہو. پر اس وقت جو بلوچستان میں حالات ہیں, جتنے لوگ بلوچستان کے ڈسے ہوئے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ حکومت کی ریٹ اس وقت ہے ہی نہیں. وہاں پہ سی ایم کے پی کے میں ہے, کے پی کے میں ہے. گورنر صاحب نہیں مانتے. گورنر صاحب اپنا گورنر ہاؤس میں موج میلا کرے, سوئمنگ پول میں ڈبکیاں مارے, اچھا مطلب سوئمنگ کریں, صبح لینتیں لگائیں, اللہ خیر صلاح. اچھا یہ بتا دیں, لاہور کا جلسہ کیا صورتحال؟ انشاءاللہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی ہم لوگ وہاں پہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہم لوگ مائک لگا رہے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں, جلسہ خود بخود لاکھوں کا ہو جاتا ہے. پیسفلی ہوگا یہاں پہ ہمارا کس طرح پیسفلی ہوا؟ مزے کی بات, میرے اوپر کیا چارج لگا, میرے اوپر جی پیسفل جلسہ ہوا, ایک پتہ آپ نے دیکھا کہیں پہ ہلا؟ نہیں ہلا. بیچ میں پولیس کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں ان کو شیلز فائر کرنے پڑے تھے, پتھرا ہوا تھا ان کے اوپر, ڈنڈے مارے گئے تھے. وہ ساری جگہ انہوں نے خود ایک ایشو کریٹ کیا تھا. ایک پتلی گلی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی, اور وہاں پہ بھی 2 ڈمپر ٹرک انہوں نے لگائے ہوئے تھے جن سے ہوا نکالی ہوئی تھی. مزے کی بات,
اچھا جلسہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے مجھے پتہ چلتا ہے جی کہ ایک ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن رجسٹر ہوئی ہے، وہاں پہ ملک امتیاز صاحب ہے، ان کا نام آیا ہوا ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا، اس ٹویٹ میری دیکھ لیجیے گا، نہ ہوا میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ملک امتیاز صاحب کا پتہ لگتا ہے جی 1 سال پہلے وہ صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی، پی ٹی آئی چھوڑ کے، انہوں نے کہا جی عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو مطلب کیا، دھمکایا اور نعرے لگائے ایٹسیٹرا۔ ابھی میرے پاس کم از کم کالے جادو کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں فن یا وہ نہیں ہے، تو بس استغفار، ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، پولیس نے ان کا بھی نام دیا ہوا ہے، وہ نکال دیا تھا پھر اس کے بعد اس کے بعد جب یہ ٹویٹ ایف آئی آر سے نام نکل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، میرا خیال ہے اوپر سے ان کو فرشتے نازل ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا بھائی کیا تم پاگل پنا کر رہے ہو، ہماری تو کٹ لگ گئی ہے پوری دنیا میں، تو یہ ان کے حالات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عمر ایوب صاحب۔